بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں محمد عدنان ذہین ہوں. آپ میرے یوٹیوب چینل میں ہیں اور میں اس ٹائم ایک نجی ہوٹل میں یہاں پر تھا اور میرے ساتھ موجود ہیں ایک NA47 کی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں اور آسمہ مظفر ملک صاحبہ جو NA47 جو گڑھ ہے ایک میدان ہے عام انتخابات کا، وہ جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. تو ہم یہاں پر ہماری ایک میٹنگ تھی اور اس کے بعد ہمارا یہاں پر لنچ بھی تھا، تو ہم نے تھوڑی سی ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا ریجن رکھتے ہیں اور کیا منشور ہیں. اس سے پہلے تھوڑا سا یہ اسٹوڈنٹ پر یہ خاصی توجہ دیتی ہیں. جس طرح سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جس طرح سے I-14 میں اور جس طرح بری ماہ میں بڑا اہم کردار ہے ان کا اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. تو بہرحال ان سے بات جان لیتے ہیں سب چیزیں یہ کیسے مینیج کرتی ہیں. السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ. بہت شکریہ میڈم صاحبہ. انڈیپینڈنٹ آپ جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، کافی مشکلات نہیں ہوگی؟ بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، اکیلے جب اس طرح سے آتی ہے میدان میں بندہ کوئی تو بڑا مشکلات ہوتی ہے. چلو اگر پارٹی ہو تو اس کا سہارا بہت ہوتا ہے، لیکن آپ ایک خواتین ہو کر یہ فیصلہ کیا سوچ کر کیا؟ دیکھیں، ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، اگر ہمارے جیسا بندہ، پڑھا لکھا بندہ، باشعور بندہ سامنے نہیں آئے گا تو حالات نہیں بدلیں گے. یہی وجہ ہے کہ اب تک ہم نے دیکھا کہ تمام پارٹیز نے اسلام آباد میں حکومت تو کی ہے، لیکن اس کے باوجود جو اسلام آباد کے لوگ ہیں ان کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہوئی ہے. اگر آپ اس میرے حلقے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں اس سے بھی ہمارے لوگ محروم ہو گئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کسی نے اسلام آباد کو، اس حلقے کو اور ان لوگوں کو اون نہیں کیا. تو یہی رائٹ ٹائم ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ اسلام آباد کے اپنے لوگ سامنے آئیں تاکہ وہ اپنے ایشوز کو ایڈریس کروا سکیں. میڈم صاحبہ، آپ نے پرائیویٹ مطلب آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کا بڑا مشن ہے کہ آپ پرائیویٹ اسکول بھی آپ میرے خیال میں کچھ چلا رہی ہیں. یہ کیا وجہ ہے اور آ کر اس کو مزید کیسے بہتر کریں گے تاکہ جو غریب عوام ہے وہ آپ کی طرف توجہ دے سکے؟ دیکھیں، ہم جب پالیٹکس میں آئے ہیں تو ہم اپنا ایک ویژن لے کے آئے ہیں، اپنی کارکردگی کے ساتھ سامنے آئے. اسلام آباد کے جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں ان کو ہماری کنٹریبیوشن کا آئیڈیا ہے. ہم نے آؤٹ آف اسکول پہ جب 5 سال پہلے کام کرنا شروع کیا تو ہم نے اس وقت میک شیور کیا کہ جو اسلام آباد میں اس وقت 60,000 بچے جو اسکولوں سے باہر تھے، ہم کسی طرح ان کو مین اسٹریم میں لے کے آئے. ہم نے ان کے لیے ماڈلس کریٹ کیے، ہم نے ان بچوں کو مین اسٹریم میں داخل کیا اور پھر ہم نے گورنمنٹ کو پرسو کیا. الحمدللہ ابھی لاسٹ ایئر گورنمنٹ نے جو ہے وہ 60,000 اسلام آباد کا بچہ جو کہ اسکولوں سے باہر تھا ان کو انرول کر کے اسکولوں میں داخل کرایا، جو ہمیں لگتا ہے کہ بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے کام کیا ہے. اسی طرح کوئی نیا بندہ شاید پالیٹکس میں آئے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمارے جیسے لوگ جو ایک ویژن رکھ کے آتے ہیں، اپنے بچوں کو اون کر کے اپنے علاقے کے مسائل کو سامنے رکھ کے سامنے آتے ہیں، ان کے لیے کام کرنا بھی آسان ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے. ہمارے جو ٹپیکل پالیٹیشینز ہیں ان سے لوگ اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر سکتے، لیکن جب ہمارے جیسے لوگ سامنے آتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے جیسے لوگ ہیں جو ایک ویژن لے کے آ رہے ہیں اور اپنے شہر کی بہتری کے لیے سامنے آئے ہیں. میڈم صاحبہ، ظاہرہ NA47 آپ اس حلقے سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. طارق فضل چودھری ہیں، شعیب شاہین ہیں، سپتی شاہ ہیں، بہت سے TLP کے کینڈیڈیٹ ہیں، ہر کینڈیڈیٹ ہے. تو کیا لگتا ہے عوام کا آپ کو کیسے رسپانس آیا؟ دیکھیے الحمدللہ، ایک تو بینگ اے فیمیل بہت رسپیکٹ ملی، اور عوام کا شاید رسپانس اس لیے بہت اچھا تھا کہ وہ میری کارکردگی سے واقف ہے. انہیں پتہ ہے کہ میں نے اسلام آباد میں کتنا کام کیا، اپنے بچوں کے لیے کتنا کام کیا. معاف کیجیے گا، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پھر آپ اپنے سوال کا ضرور جواب دیجیے گا. کارکردگی پر بڑا ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے، تو آپ نے ایسی کیا کارکردگی کی ہے کہ عوام آپ کو منتخب کرنے میں کردار ادا کرے گی؟ دیکھیں، اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے شہر کو، ان کے اس کے مسائل اجاگر کیے. اگر آپ 5 سال پہلے پالیٹیشین سے پوچھتے اسلام آباد کے کیا مسائل ہے تو وہ یہی کہتے تھے نہیں اسلام آباد تو امیر لوگوں کا شہر ہے، یہاں پہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے اسلام آباد کے ایشوز ہائی لائٹ کیے، تعلیم کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو. آپ یہ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اسلام آباد میں کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک پمس ہے اور اس کی ایک OPD کام کرتی ہے، اور جتنا بھی پورے اسلام آباد کا لوڈ ہے وہ اس پہ ہے. تو کیوں نہیں ہمارے بچوں کے لیے، ان کی صحت کے لیے کام کیا گیا؟ تو جب ہم کارکردگی کی بات کرتے ہیں، میں چیئرپرسن ہوں G14 پلاٹ اونر ویلفیئر ایسوسی ایشن کی. 17 سال سے جو ہے یہ سیکٹر جو ہے لوگ اپنی پیمنٹس کر کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب ہمیں اس کے مالکانہ حقوق ملے اور ہم جو ہے وہ جا کے جو ہے وہاں پہ اپنا گھر بنائیں. ہر بندے کا خواب ہوتا ہے اس کا گھر ہو. تو ہم نے جو ہے وہ 17 سال سے رکا ہوا 2 سال میں پوزیشن کرا کے لوگوں کو ہینڈ اوور کیا. میڈم صاحبہ، یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ 17 سال سے جو رکا ہوا کام تھا آپ نے یہ کام کروایا؟ جی، میں چیئرپرسن ہوں G14 پلاٹ اونر ویلفیئر ایسوسی ایشن کی، اور 2 سال میں الحمدللہ
ہم نے جو ہے وہ 80% پوزیشن کرا کے لوگوں کو ہینڈ اوور کیا ہے. لوگ اب وہاں پہ رہ رہے ہیں. دیکھیں مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لا سکیں. جب اسلام آباد میں پلاسٹک بین کا شروع ہوا تو ہم نے جب کام شروع کیا تو ہم نے 20,000 کاٹن بیگز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائے کہ اگر آپ پلاسٹک بین بند کریں تو اس کے الٹرنیٹیو دیں لوگوں کو پہلے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی طرف جو آ سکیں. اسی طرح جب ہم کلین گرین کی بات کرتے ہیں تو ہم نے 20,000 فروٹ ٹریز جو ہے وہ اسلام آباد کو ڈونیٹ کیے. سو ہماری کنٹریبیوشن تو سب کے سامنے ہے, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پولیٹیشین آتا ہے آپ کم از کم اس سے یہ سوال تو کریں کہ آپ کی کیا کنٹریبیوشن اپنے علاقے کے لیے, چاہے آپ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن بتائیں کہ آپ نے کیا کام کیا, کس ویژن کے ساتھ آئے, کہ آپ اتنے اہل بھی ہیں کہ آپ آئیں گے اور ہمارے مسائل کو حل کریں گے. ایک معصومانہ سوال اگر آپ اجازت دیں تو کر لیں آپ سے, بتائیے کتنے نمبر پر آپ آ جائیں گی, پہلے, دوسرے, تیسرے, کتنا نمبر آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے نمبر کاؤنٹ نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی نے تو شروع کرنا ہے نا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں تو ہمارے جیسے لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا. شاید پہلی دفعہ آپ اتنا بڑا نمبر نہ لے سکو, لیکن مجھے امید ہے کہ جب ایک بندہ, ایک اچھا بندہ اپنے شہر کے لیے سامنے آتا ہے تو لوگ اس کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں. یعنی اس چیز سے آپ غرض نہیں ہے کہ میں پہلے پر آؤں, دوسرے پر ہوں, آپ کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے؟ بالکل, ہمارا تو کام پچھلے 5 سال سے جاری ہے, اور اگر ہم الیکشن میں جیت جائیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کے لیے کام کر سکیں گے. ادروائز ہماری سروسز تو جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے وہ ہر ٹائم پہ حاضر ہیں, اور آگے بھی اسی طرح کنٹینیو ہوں گی جیسے ہم نے پہلے کام کیا ہے. زیادہ کس ایریا سے زیادہ عوام کا آپ کو رسپانس آیا کہ یہاں پر آپ کے ساتھ ہی ہیں؟ دیکھیں میں نے جہاں جہاں پہ کام کیا ہے آف کورس وہ لوگ تو ساتھ ہی ہیں, لیکن میں خود یہ کہتی ہوں کہ اسلام آباد کی جو رورل سائڈ ہے اس کو بہت ضرورت ہے. وہاں پہ خیر ہم نے کام بھی بہت کیا ہے, لیکن بہت مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. وہاں لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہے, نہ لوگوں کے پاس تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ نوکریاں ہیں, نہ کاروبار ہیں. تو ان لوگوں کی جب آپ سفرنگس دیکھتے ہو تو وہ بہت زیادہ ہے, اور شاید وہ یہی بات ہے کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہو, ان کا دکھ درد سنتے ہو تو وہ اپنے آپ کو آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں. سو مجھے بڑی امید ہے کہ اس دفعہ جو ہے پہلے الیکشن کے باوجود جو ہے ایک اچھا مقابلہ ہم کریں گے. میڈم صاحبہ کو یعنی 47 کی عوام کے لیے کوئی خاص پیغام جو آپ دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیں میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ ہم یہ جو جنگ لڑے ہیں, چاہے وہ تعلیم کی ہے, صحت کی ہے, یہ ہماری آنے والی نسلوں کی جنگ ہے. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے کانسٹیٹوئنسی کے لوگ ہیں, جو ہماری عوام ہے, وہ اس چیز کو سمجھے کہ جو لوگ سامنے آ رہے ہیں کیا وہ اتنے اہل بھی ہیں, کیا وہ آپ کے بچوں کے لیے کیا کام کریں گے. یاد رکھیے گا یہ جو ابھی سیاست کو لوگوں نے جو ہے ایک بزنس بنا لیا ہے, یہ جو ووٹ ہے یہ امانت ہے ہماری آنے والی نسلوں کی ہمارے پاس, اور اس کو ہمیں سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. اس بندے کو دینا چاہیے جو آپ کی نسلوں کی بقا کی جنگ لڑے. تو میں صرف یہی آپ سے کہوں گی کہ 8 فروری کو کمپیوٹر پہ, میرا انتخابی نشان کمپیوٹر ہے, کمپیوٹر پہ مور لگائیں, اور تعلیم کو, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ نسلوں کی بقا کے لیے جو ہے نا وہ سامنے آئے. کمپیوٹر کی بات آئی, ویسے میرے ذہن میں نہیں تھا کہ کمپیوٹر آپ کا انتخابی نشان ہے. کمپیوٹر بھی آپ سنا اسٹوڈنٹ پر تقسیم کرتے ہیں, تو بس 1 منٹ کا جواب پلیز ذرا بتا دیں. دیکھیں ہمارا جو تعلیمی سرکل ہے نا, اس میں جب تک ہم اس کو ماڈرن ٹیکنالوجی سے انٹیگریٹ نہیں کریں گے رزلٹ نہیں آئے گا. ہم سب جانتے ہیں آنے والا ٹائم جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہر بچے کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے, اور یہی وجہ کہ ہم نے کمپیوٹر کا نشان لیا ہے کہ ترقی کا نشان جو ہے وہ کمپیوٹر ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ میڈم صاحبہ, آپ نے وقت دیا, اور آپ کا جو میسیج ہے عوام تک پہنچے گا. سامعین, میں جس طرح سے ہر پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں, آدمی کوئی بھی ہو جو آپ اور آپ کے ملک کے لیے بہتر ہو, آپ اسی شخص کو ووٹ دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.